پاکستان میں کلاسیکل گائیکی کے بہت بڑے نام استاد خدا بخش حسین گلو صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب لتا منگیشکر سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو لتا منگیشکر نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا اور کس طریقے سے آپ کو سنا تھا، اپنے آخری انٹرویو میں آپ نے کس افسوس کا اظہار کیا تھا، جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لیکن اس بڑے گلوکار کی مغفرت کی دعا بھی کر دیں۔ پاکستان میں کلاسیکل موسیقی میں شام 84 گھرانے اور پٹیالہ گھرانے کو خوب ملکہ حاصل ہے اور ان کا نام پورے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ جب احترام سے لیتے ہیں تو یقیناً اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے معروف گلوکار استاد خدا بخش حسین گلو صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اس طریقے سے شام 84 گھرانے اور پٹیالہ گھرانے کی شاگردی میں آیا ہے اور اس طریقے سے ان دونوں کو گاتا ہے کہ سن کر محسوس ہوتا ہے ان کا اپنا ہی کوئی گھرانہ ہو، ان کا اپنا ہی کوئی مزاج ہو۔ لیکن افسوس جب اس نے ایک معروف گانا گایا، سونیے جے تیرے نال دغا میں کماواں نی رب دسو میں مر جاواں، ہر عام و خاص کی زبان پر یہ گانا مقبول ہوا۔ ٹک ٹاک سمیت مختلف پلیٹ فارم پر لوگوں نے اسے سنا اور پسند کیا، لیکن افسوس یہی ہوا کہ جب مختلف فنکاروں نے انڈین اور پاکستانی کمپوزرز کے ساتھ مل کر اس گانے کی کمپوزیشن کا وہ حشر کیا کہ خدا کی اماں، لیکن اسی کے بعد ناظرین کسی نے بھی ان کا نام نہیں لیا کہ یہ شاہکار گانا انہی کا ہے اور انہی کے انداز میں ہی مقبول ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کو ان کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں ایک واقعہ بتانے اور سنانے جا رہا ہوں۔ استاد حسین بخش صاحب انڈیا گئے اور انڈیا کی معروف گلوکارہ اور سروں کی دیوی لتا منگیشکر، جنہیں بر صغیر پاک و ہند میں ملکہ ترنم نور جہاں کے ہم پلہ، بلکہ کچھ لوگ تو انہیں نور جہاں سے بھی اوپر کی سنگر قرار دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی گلوکارہ ہے۔ لیکن جب اس بر صغیر پاک و ہند کی بڑی گلوکارہ کی ملاقات آپ سے ہوئی اور آپ نے انہیں اپنے کلاسیکل رنگ میں کچھ چیزیں پیش کی تو وہ بے ساختہ کہنے لگی بھائی فنکار تو یہ لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک موقع پر انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ استاد غلام بخش صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ان کا انداز، ان کی گائیکی اس قدر شاندار ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے میں ان کی شاگردی میں آ جاؤں۔ اور پھر بارہا انہوں نے آپ کو انڈیا بلایا، لیکن جب آپ سے آخری انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کوئی حسرت، کوئی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو، تو آپ نے بڑی مایوسی سے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کلاسیکل موسیقی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا، اب نہ کوئی کلاسیکل کو سمجھتا ہے اور نہ سنتا ہے، لیکن جب انڈیا ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمارے اتنے قدردان ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہم بھی بے ساختہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کاش ہم انڈیا میں پیدا ہوئے ہوتے اور یہاں پر ہی کلاسیکل موسیقی کی تربیت دیتے۔ تو ناظرین ذرا آپ سوچیں کہ کس طریقے سے ایک بڑا گلوکار جو اس ملک کا فخر ہے وہ اس انداز میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ وہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کاش میں اس ملک کا حصہ بھی نہ ہوتا۔ ذرا نہیں بلکہ بھرپور سوچئے، کیا ان فنکاروں کے لیے اس پاکستان میں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں جو آخری عمر میں ان کی پرورش کر سکے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے دل کے لہو سے اس معاشرے کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن کیوں ہم لوگ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ چاہے وہ سونو نگم ہوں، لتا منگیشکر ہوں یا آشا بھوسلے ہوں، جب بھی وہ پاکستان کی موسیقی کی بات کرتی ہیں بے ساختہ احترام سے یہ کہہ اٹھتی ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے ٹیلنٹ ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے فنکاروں کو ایک ایسا روپ دے دیا ہے، ایک ایسا عزت و احترام کا درجہ دیا ہے کہ فنکار وہاں کے اس طرح کے سے پھل پھولتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ہم تو اپنے بڑے فنکاروں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ انہیں ایوارڈ تو پاکستان گورنمنٹ نے تمغہ برائے حسن کارکردگی 2010 میں دیا تھا، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایوارڈ نہیں بلکہ اس تمغے کے لیے ایوارڈ تھا جو استاد خدا بخش حسین کو ملا تھا۔